تم رہزن ہو؟ مسافر ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ موت کی سمت جا رہے ہو۔ مجبوری ہے۔ صحرا سے واقف ہو؟ تم لوگوں جتنا نہیں۔ مزید آگے جاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ صحرا کیا ہوتا ہے۔ اس صحرا سے اکیلے گزرنا ناممکن ہے، وہ بھی اس سواری کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے۔ صحرا کی سواری اونٹ ہے، گھوڑا نہیں۔ تو زیادہ سفر کیا ہے تمہارا؟ کچھ مختصر سا روٹی پانی ہے۔ لگتا ہے تم صحرا اور اس کی مشکلات سے انجان ہو۔ میری مانو تو لوٹ جاؤ اور اپنے گھوڑے کو ایک مادہ اونٹ سے بدل لو جو دودھ دیتی ہو۔ صرف دودھ اور اونٹنی کے ساتھ ہی اس صحرا سے زندہ سلامت جا سکتے ہو۔ تو تم لوگ کیوں یہاں سفر کر رہے ہو؟ ظاہر ہے انجان راستے چھوٹے ہوتے ہیں، بشرطے کے راستے جانتے ہو تو۔ کیا اپنے نام کو بھی اپنی منزل کی طرح چھپانا چاہتے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہاری آواز کافی جانی پہچانی لگ رہی ہے مجھے۔ اگر چہرے سے دستار اٹھا لو تو شاید تمہیں پہچان لوں۔ میرا نام ابا الغرق ہے، قبیلہ ثقیف سے۔ ابا الغرق؟ مجھے پہچان لیا تم نے؟ تمہارا نام سنا ہے میں نے۔ میں مختار ہوں۔ مختار؟ یہ تم ہو ابو اسحاق؟ خدا کی حکمت تو دیکھو، اس جگہ دعا قبول کرتا ہے جہاں سوچا بھی نہ ہو۔ مجھے آرزو تھی کہ تمہیں قریب سے دیکھوں اور تمہارا ہاتھ چوم سکوں۔ تم قوم ثقیف کے لیے فخر کا باعث ہو ابو اسحاق۔ تمہاری شجاعتوں کا چرچا سنا ہے میں نے ثقفی شہر۔ تم پر درود، خدا تمہاری پشت پناہی کرے۔ ارے میرے بیٹے، ابو اسحاق کی اونٹنی کے دودھ سے پذیرائی کرو۔ نہیں شکریہ ابا الغرق۔ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ابو اسحاق؟ زخم ہے جو ایک دشمن نے مجھے لگایا ہے۔ ان کے ہاتھ ناکارہ ہو جائیں، یہ دشمن کے مختار سے ڈرنے کی نشانی ہے۔ ویسے ایک بات تو ہے کہ جو مختار کو زخم لگا سکے وہ کوئی ماہر لڑنے والا ہی ہوگا۔ ایسے قدموں کے نشان میرے سامنے چھوڑ کر کے کبھی بھول نہیں سکتا۔ تمہارے بارے میں ابن مرجانہ کی قید کی خبر ملی تھی مجھے۔ اس کی قید سے کیسے بھاگے ابو اسحاق؟ میں بھاگا نہیں، زندان سے آزاد کیا گیا ہے تاکہ مجھے شہر بدر کریں۔ بسم اللہ مختار، ناچیز سا نذرانہ ہے، نوش کیجیے۔ بہت شکریہ نوجوان، ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ پیو ابو اسحاق، کچھ تازہ دم ہو جاؤ گے۔ مجھے راستے کی سختیوں کی عادت کرنی ہوگی۔ خدا کی قسم اگر دودھ پی لیتے تو تم وہ مختار نہ ہوتے جسے میں جانتا ہوں۔ آپ بے فکر ہو کے پی سکتے ہو۔ ممنون ہوں، کافی لذیذ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مختار کے معاملے میں کم از کم اس دودھ کے پیالے کے جتنا اجر کا حقدار بن گیا۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ آپ لوگوں پر شک کیا۔ بالکل ٹھیک قدم اٹھایا تم نے۔ ہمارا مختار زیرک ہے، اس کا ہوش تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ زیرک کا کیا مطلب؟ یعنی ہوشیار، یعنی سمجھدار۔ مطلب یہی جو تم نے دیکھا۔ جب تک میں نے دودھ نہ پیا، اس نے نہ پیا۔ خدا نہ خواستہ دودھ میں زہر ہوتا، اگر پی لیتا تو خاکم و دہن مر جاتا۔ خدایا مجھے مرنے سے پہلے اس کے قیام کی خبر سنا دے۔ کب فرزند رسول کے قاتلوں کو ان کے گناہنے اعمال کی سزا دو گے ابو اسحاق؟
इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है अबरगरक। कसम खाता हूं कि जितना खून याहिया इब्न ज़करिया के किसास में बहाया गया उससे कहीं ज्यादा कातिल अली हुसैन का खून बहूंगा। जाओ ये खबर हुसैन के आज़ादारों को पहुंचा दो, कहो मुंतज़िर मुख्तार रहे। तुम्हें क्या लगता है दोस्त, एक तन्हा खैमा इस बेआब हो गया सहरा में मशकूक है ना? क्या कहते हो, कोई जाल तो नहीं? कुछ सुन के देख लो, कुछ सुनने की कोशिश करो। बहुत खूब, चल कर देखते हैं कि तकदीर ने इस खैमे में हमारे लिए क्या फैसला किया है। खैमे के रहने वाले, क्या मेहमान नहीं चाहिए? कोई अंदर है क्या? अगर जरा सा भी हिले तो पूरा खंजर तुम्हारे गले में घोंप दूंगी। अपनी तलवार मुझे दे दो। यकीन करो मैं कोई डाकू नहीं। बकवास बंद करो। ये खंजर इतना तेज है कि हाथ के एक इशारे से तुम्हारी जान ले लेगा। अपनी तलवार मुझे दे दो। हाथ पीछे। हाथ पीछे, जल्दी। अब पलट सकते हो। माफ करना बहन, मैं तुम्हारे खैमे में बगैर इजाजत घुसना नहीं चाहता था। मैंने आवाज दी मगर जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं सुनना, झांकने चले आए ताकि खेमे के अंदर के राज से आगाह हो जाओ। इतना नहीं सोचा कि खेमा कोई सहरा का पौधा नहीं है, कोई इसका मालिक भी होगा। मालिक की इजाजत के बगैर क्यों घुसे? आप बरहक हैं, मुझसे गलती हुई है। कौन हो तुम? मुसाफिर हूं। ये नहीं पूछा क्या हो, मैंने पूछा कौन हो। आदमजाद हूं। ओहो, मैं समझी सहराई जानवर हो। मैं अपने दुश्मनों की वजह से गुमनाम सफर कर रहा हूं। अपनी मंजिल को भी छुपाऊंगा ताकि मेरे कदमों के निशान न ढूंढ लें। कैसा अहमक दुश्मन है तुम जैसा बेहुदा इंसान, क्या किसी का खौफ रखेगा? ये दुश्मन आखिर है कौन जिसके खौफ से सहरा की तरफ निकले हो? मेरे दुश्मन कुछ मुट्ठी भर जानवर हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के घराने को नैनवा के सहरा में टुकड़े टुकड़े कर डाला। इन लोगों को इंसान का खिताब देना इंसानियत की तौहीन है। अब तो वाजिब है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो। मैं दश्त नैनवा के एक शहीद की बीवी हूँ। तुम जैसा शख्स जो यजीदियों के खौफ से सहरा की तरफ निकला है, उसने जुहैर इब्न कैन का नाम तो सुना होगा। तुम मरहूम जुहैर इब्न कैन की बीवी हो? हाँ, मेरा नाम दुल्हन है। तुम कौन हो? मैं मुख्तार हूँ, पेशर अबू उबैद सक़फ़ी। तो तुम हो वो मुंतकिम कर्रार? मुंतकिम कर्रार? हाँ, ऐसा इंतकाम लेने वाला जो शदीद हमले करता है।